وہ پیپلز پارٹی اور نون نے اور ان کی تقریر نہیں جانے دی. ہم تو ان کے لیے بھی تیار تھے کہ وہ بھی بات کرتے. دوسری بات کہ اس جو کانفرنس ہے اس پہ آپ نے بھی اس کو دیکھا, آپ نے بھی سنا, میڈیا نے بھی کور کیا, تو اس میں مختلف ایشوز ہیں جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کی جوابات ہم آپ کو دے سکیں اور کلیریفیکیشن بھی دے سکیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے الیکشن کے پروسیس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے اس الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن بنانے کا ایک کوشش کی, لیکن جو حقائق ہیں اور جو تاریخ ہے, جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, وہ کچھ اور بتاتے ہیں. خاص طور پہ ایک ایسے سیاسی لیڈر جو کہ 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, یعنی کہ انہوں نے کم از کم 3 دفعہ تو الیکشن میں حصہ لیا ہے. لیا تو انہوں نے بہت زیادہ کئی الیکشنز میں ہیں, لیکن یہ 3 الیکشن جس میں کہ وہ وزیر اعظم بنے, تو وہ الیکشنز تو ٹھیک تھے. یہ الیکشن چونکہ ان کو شاید اس بات کی عادت نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, تو اگر اس دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے اور اس میں وہ اپنی حکومت نہیں بنا سکے یا وہ سیٹس نہیں حاصل کر سکے جو کہ حکومت بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے وہ اس پہ سیٹ پا ہیں. دوسری بات یہ کہ جب 2013 کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت ہماری پارٹی نے, پاکستان تحریک انصاف نے, یہ اٹھایا تھا الیکشن کے کچھ حلقوں کو ری چیک کرنے کے لیے. پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ 4 حلقے کھول دیں, تو ہم اگر وہ ٹھیک ہوئے تو ہم بالکل آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور ہم آپ کی حکومت کو چلنے بھی دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پوری جو کوشش تھی وہ جا کے کہیں وہ بھی ہائی کورٹ کی ڈسیزن پہ 2017 میں ایک کمیشن بنایا گیا اور اس کی وجہ سے یہ ان حلقوں پہ کی تحقیق ہوئی. اب جو لاسٹ الیکشن 2013 کے تھے, اس میں کوئی 413 کے قریب الیکشن پٹیشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئے, جبکہ اس دفعہ کے الیکشن میں کوئی 299 پٹیشنز الیکشن کمیشن میں گئے, جس میں کہ صرف 90 جو کہ نیشنل اسمبلی سے تعلق رکھتی تھیں, باقی بھی تھیں مختلف صوبوں کی تھیں, لیکن جو اوور آل پورے ملک کی جو وہ تھی جو جن حلقوں پہ اعتراض اٹھایا گیا تھا وہ 90. اس میں کافی تعداد ہماری الیکشن پٹیشن تھی. تو پی ایم ایل یو کی وہ فیکٹس اینڈ فگرز ابھی کچھ دیر بعد آ جائیں گے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا کہ ہر پارٹی میں کتنی کس پارٹی کی طرف سے کتنی پٹیشن گئی, تو اس میں پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ کم از کم 16 ایسے حلقے تھے, اس وقت وقت کی کمی ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں, جس میں کہ پی ٹی آئی کا امیدوار, اور یہ پورے ملک سے پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ 3000 ووٹ سے لے کر اور 195, 156, 1100, 1400, 236 اس قسم کے مارجن سے ہمارا کینڈیڈیٹ الیکشن ہارا. اگر یہ 1 منٹ کے لیے اگر ہم یہ بات مان لیں کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا, تو پھر ان کو تو ان 16 سیٹس کو جو کہ بہت میٹر کرتی تھی ہماری, اس کے لیے ہمیں کولیشن کی بھی ضرورت نہ ہوتی, تو وہ سیٹس اس پہ کیوں نہیں پھر مدد ہوئی کہ ہمیں یہ 15 سیٹ تو آسانی ہے, بیکاز 200 ایک ایسا حلقہ بھی تھا مردان میں جو کہ 50 ووٹ کے ڈفرنس ہے ہمارے. تو یہ بات کہنا
کہ الیکشن کو متنازع بنانا، یہ تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ وتیرہ دیکھا ہے ان کا کہ جب چیزیں ان کے منشا کے مطابق ہوں، اگر کوئی کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی اگر ان کے خلاف دے دے تو وہ غلط ہے. جو الیکشن وہ جیت جائے وہ الیکشن ٹھیک ہے، جو الیکشن وہ نہ جیتے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی جو ایک کنفیوژن پھیلانا، چیزوں کو جان بوجھ کر حقائق جانتے ہوئے چیزوں کو متنازع بنانا، اس سے وہ نہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں نہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ ایک ایسی ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو اون کرنے کا وہ خود دعویٰ کرتے ہیں. باقی اگر ان کے کوئی اعتراضات اور تھے تو ظاہر ان کی پارلیمنٹ کے ممبران نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں. یہ الیکشن ریفارمز کیوں نہیں کرتے؟ الیکشن ریفارمز تو ہوئے تھے، انہی کی حکومت میں ہوئے تھے. ظاہر حامد صاحب ہیڈ کر رہے تھے، میں بھی اتفاق سے اس کا ممبر تھا. اگر ان کو کوئی الیکشن کے انعقاد میں اس کی جتنے بھی پروسیس ہے اس کو کوئی تھا تو وہ اس میں وہ ڈال دیتے. وہ انہوں نے وہ اون کیا. الیکٹورل ریفارمز انہی کی حکومت میں ہوئے تھے، اور ابھی بھی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ اپنے ممبران کے ذریعے اس کو وہ کر دیتے. لیکن ان کا مقصد اصل میں یہ ہے ہی نہیں. ان کا مقصد تو یہ تب ہوتا ہے جب ان کے ذہن میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. وہ تو ایسی تجاویز دیں گے جس سے کہ اس کرنٹ سیٹ اپ میں ان کو نقصان ہو، اور ان کی کوئی بھی وہ چیز جس کا کہ وہ اپنی کل کی تقریر میں، جو کہ ابھی میرے رفقا آپ اس کا تفصیل سے جواب دیں گے، تو اس الیکشن کو، ڈیموکریسی کو آپ متنازع نہ بنائیں. اس ووٹ نے آپ پہ بہت سے احسانات کیے ہیں. آپ لندن میں بیٹھ کر ایک بات تو میں آخر میں کہہ دوں کہ کل آپ سب نے دیکھا ہوگا، ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ نواز شریف صاحب بڑے توانا، تندرست، حشاش بشاش لگ رہے تھے. آیا ان کا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ آیا وہ ابھی بھی اسی بات پہ قائم ہیں کہ وہ بیمار ہیں؟ تو یہ سوالات ہیں جو کہ جن کے جوابات ان کو دینے ہوں گے. اب میں ریکویسٹ کروں گا اسد عمر صاحب سے کہ وہ اپنی بات کریں. بہت شکریہ جی. ویسے صحت کا بات کر رہے تھے میاں صاحب کی صحت کی، تو الحمدللہ وہ کوئی فواد چودھری سے کم صحت مند نہیں لگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تندرست رکھے ان کو. سر جو سنی باتیں آپ نے وہ تو ظاہر ہے آپ نے بھی سب سنی ہیں، ہمیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل انہوں نے یہ باتیں کیوں کی اور یہی بات کیوں کی. دیکھیں اگر آپ کو یاد کریں جس وقت حکومت بنی تھی اور پہلی تقریر تھی شاید وزیر اعظم کی، پہلی یا دوسری تقریر تھی، تو اس کے اندر انہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ اس کی صرف سیاست داؤ پہ نہیں لگی ہوئی، ان کی جو پچھلے 20 اور 30 سال سے بنائی ہوئی جائیدادیں ہیں جو کرپشن کے پیسے سے بنائی گئی ہیں وہ بھی داؤ پہ لگی ہوئی. تو ان کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور جب احتساب کا عمل آگے بڑھے گا تو ان سب نے مل جانا ہے. تو کل وہ مناظر ساری قوم نے دیکھے کہ جس کی پیشن گوئی عمران خان نے کی تھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 8 سے 8.5 سال پہلے جب میں نے پارٹی جوائن کی تھی، شاہ صاحب کو یاد ہوگا، شبلی کو یاد ہوگا، یہ وزیر اعظم اس وقت بھی یہی بات کرتے تھے جس وقت یہ ایک دوسرے کے بارے میں الٹا لٹکانے، پیٹ کاٹنے، ضیاء الحق کی پیداوار اور پتہ نہیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے تھے. یہ اس زمانے میں بھی وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ اندر سے سب ایک ہیں، کیونکہ طریقہ کار ایک ہے، وہی کرپشن کرنی، وہی سیاست کو استعمال کرنا جائیدادیں بنانے کے لیے اور پھر جائیدادوں کو بچانے کے لیے سیاست کو استعمال کرنا. حکومت جب آئی ظاہر ہے عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ جو باریاں چل رہی تھیں وہ باریاں توڑ دی. میری باری تمہاری باری، ظاہر ہے کہ آپ کا پیسہ بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے تو آپ نے بھی تقریریں دوسرے کے خلاف کرنی ہے، کوئی کام تو کرنا نہیں. لیکن عمران خان جب آئے تو انہوں نے کہا یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا.
لیکن شروع میں ان کی امید یہ تھی کہ معاشی جو بحران وہ پیدا کر کے گئے ہیں وہ اتنا شدید بحران ہے، ان کو خود کو تو سب سے بہتر پتا تھا نا کتنا شدید بحران چھوڑ کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اسی وزن کے تلے جو ہے اس حکومت نے ملبے میں دفن ہو جانا ہے، تو ان کو کچھ مہینے دے انہوں نے ویسے ہی گر جانا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد اس وقت کی آپ اسپیچز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بیانات دیکھ لیں، تو اکثر آپ کو یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہاں سے عمران خان صاحب نے اضافی جو جستجو کی، اس کے لیے جدوجہد کی، کس طریقے سے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، اور ہم اس بحران سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد آ گیا جی دھرنا، یہاں پر دھرنا انہوں نے کہا کہ ادھر سے بس اب حکومت گرے گی اور سارا پاکستان کھڑا ہو جائے گا اور سارا پاکستان ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب ادھر آئے تو پتہ چلا کہ پاکستان کا تو 2% بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، وہ آہستہ آہستہ الگ ہوتے گئے اور آخر کار یہاں سے پسپائی کرنی پڑی، تو وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک دنیا میں ایک عالمی بحران آیا، کورونا کا ایسا مرض پھیلا دنیا کے اندر کہ دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی، لوگوں کے ملکوں کے صحت کے نظام ہل کے رہ گئے، اور بڑا اس میں شروع کے دن دیکھیں تو بڑا جوش اور ولولہ نظر آتا تھا ان لیڈران کے اندر، کوئی لندن سے بھاگے بھاگے واپس بھی آ گئے اسی امید کے اوپر کہ بھی پاکستان کے اندر تباہی بربادی آئے گی، تو اس کو پھر ہم بنیاد بنا کے حکومت کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ اور کل کی تقاریر کے اندر مجھے یہ بات بڑی مزیدار لگی کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی پاکستان میں تنقید کرنے کے لیے، لیکن دنیا میں جو سب سے بڑا بحران آیا ہوا ہے نہیں ذکر کیا تو اس کا نہیں کیا۔ کوئی آپ نے کل کورونا اور کووڈ کی بات نہیں سنی ہوگی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، وزیر اعظم کی بالکل واضح ایک موقف تھا، اور آہستہ آہستہ دنیا جو ہے اس موقف کو مان گیا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے لے کے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے صدر تک سب پاکستان کی مثال دے رہے ہیں کہ ان ممالک میں سے ہے جس سے دنیا سیکھ سکتی ہے۔ وہ بھی موقع ہاتھ سے نکل گیا جی۔ اس کے بعد جو ابھی ہوا ہے یہ فیٹف کے قوانین کے اندر، یعنی اس سے زیادہ شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے، اور یہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں، یہ کتنی ان کی پریشانی کس نہج تک پہنچ گئی ہے، اس کا اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسے قانون جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان قوانین کے اوپر بھی انہوں نے بھرپور مخالفت کی۔ پہلے تو وہ سمجھے بڑے خوشی ہوئی جی ان کو، میں اور شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے شروع میں، تو بڑی ان کی امید تھی کہ ہم جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو یہ تو پتا ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے محب وطن لوگ ہیں، تو ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو انہوں نے کہا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا این آر او کرانے کا۔ تو وہ این آر او جس سے وہ بولتے تھے ہم کبھی نہیں مانگیں گے، اور بار بار پوچھتے تھے کون سا این آر او، تو وہ این آر او کی ایگزیکٹ شکل صورت انہوں نے قوم کے سامنے رکھ دی 34 ترامیم نیب قوانین کے اندر۔ انہوں نے کہا جی یہ کرو گے تو ہم فیٹف پہ سیدھا بلیک میلنگ، یہ کرو گے تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچائیں گے، ورنہ پاکستان بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو جائے، ہمیں اپنی جائیدادیں بچانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی ان کو پے در پہ شکست ہوتی گئی، اور صورتحال ان کو یہ نظر آئی کہ ان سے تو 200 ممبر جو اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ہیں، وہ بھی نہیں ان سے سنبھالے جا رہے، تو ایک پینک جو ہے وہ ایک اور لیول کے اوپر ان کا پہنچ گیا، اور اسی کے اندر ایک اینٹی منی لانڈرنگ قانون جو پاس ہوا ہے، اس سے ظاہر ہے ان کی اپنی جو باہر منی لانڈرنگ کی ہوئی جائیدادیں ہیں اس کا بھی خطرہ ہے۔ تو یہ تو وجہ ہے کہ یہ کیوں اس وقت اتنے پینک میں، اور یہ اب کس طریقے سے چاروں طرف ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کریں گے، کس طریقے سے ہم جس پریشانی کے اندر آ گئے اس سے نکلا جائے۔ لیکن یہ ان کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی قوتیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان سے دشمنی رکھتی ہیں، ان کے لیے بھی ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کون سے علاقے ہیں جہاں پر انہوں نے بھارت میں خصوصی طور پر، اور دوسرے اس کے علاوہ وہ ممالک جو پاکستان سے مخامست رکھتے ہیں، انہوں نے کہاں پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ فاٹا بہت بڑا ایک ہمارے لیے چیلنج ہوا کرتا تھا۔ الحمدللہ پاکستان کی فوج نے آپریشن کیا، اور سیاسی طور پر فاٹا کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا، فاٹا انضمام بل پاس کیا گیا، وہاں ترقی کا عمل شروع ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے فاٹا کے اندر جس قسم کی ہم دہشت گردی کی وارداتیں وہاں پر دیکھتے تھے، جس طریقے سے ریاست کی رٹ وہاں ختم ہوئی بھی تھی، اس کو ہم نے بدلتے دیکھا، اور فاٹا کے اندر ہم نے بہتری آتی بھی دیکھی۔
کراچی پچھلے 20-25 سال استعمال کیا گیا. کراچی کی صورتحال آپ نے دیکھی, سیاسی طور پر بھی بہتر ہونی شروع ہوئی, وہاں کے سیکیورٹی کے معاملات بھی بہتر شروع ہوئے, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاریخی پیکج جو ہے کراچی کی ترقی کے لیے بھی بنایا گیا. بلوچستان جہاں پر ابھی بھی دہشت گردی جاری ہے, جہاں پر پورے یہ کا زور ہے پاکستان مخالف قوتوں کا, تو وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ خصوصی پیکج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے لیے بنایا جائے, اور انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا, ایک بہت بڑا پیکج, اور بلوچستان کے بھی جو سب سے پسماندہ علاقے ہیں تاکہ بلوچوں کو ان کا حق دیا جائے, تو وہاں پر بھی. پھر افغانستان جس کی شاہ صاحب جو ہے تفصیل کے اندر بات کریں گے, بٹ جو پاکستان کے لیے اس خطے کے لیے ایک صورتحال ایسی تھی جو خطرہ ہوتا تھا, وہاں الحمدللہ نہ صرف امن کی امید نظر آ رہی ہے بلکہ امن کی امید اس صورت میں نظر آ رہی ہے جس کی بات عمران خان کرتے تھے جب وہ شاید پاکستان میں واحد سیاسی لیڈر تھے جن کا وہ موقف تھا, اور انہوں نے ٹوک موقف حاصل کیا اور دنیا اس کے اوپر ہے. اور وہ جو پچھلی حکومتیں جن کو سارے دنیا کہتی تھی کہ یہ سچ نہیں بولتے اور ڈو مور کے مطالبے کیے جاتے تھے, وہ آج تعریف ہو رہی ہے پاکستان کی, سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے. تو عالمی, جیسے میں نے کہا کہ شاہ صاحب اس کے اندر تفصیل کے اندر جائیں گے, تو عالمی قوتیں بھی جو ہیں جو ہمارے دشمن ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے اور وہ منزلیں اب حاصل کرنا شروع کر رہا ہے جہاں اگر اس کو فوری طور پر روکا نہیں گیا, اس کے لیے رکاوٹیں نہیں پیدا کی گئی, تو بہت پاکستان کو اس کے بعد پکڑنا مشکل ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ کل جو تقاریر ہوئی ان تقاریر کا آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوشی کی لہر میاں صاحب کی تقریر کی کل کہاں ہمیں سنائی دی. ہندوستان ٹائمز, انڈین ایکسپریس, زی نیوز, یہ کون سا ہے جی, یہ ٹوڈیز نیوز, تقریباً سب میں ایک ہی ہیڈنگ ہے. میں آپ کو اگر کیمرہ دکھا سکیں یہ ہیڈنگ, اور تقریباً تمام کے اندر یہی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے. تو بھارت کیا کہہ رہا ہے کل میاں صاحب کی تقریر کے بارے میں؟ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی, اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا. اب دونوں چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے دونوں جڑتی ہیں. یہ جو کامیابیاں ہم نے جن کی بات کی جو حاصل ہو رہی ہیں وہ اس لیے حاصل ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک حکومت کام کر رہی ہے, پاکستان میں ایک جمہوری نظام کام کر رہا ہے جہاں فوج اور سول لیڈرشپ جو ہے وہ ساتھ مل کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں پر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا, جہاں سویلین حکومت جو ہے وہ ہر ناکامی کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اداروں میں بھی جا کر یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں فوج کام نہیں کرنے دے رہی, اس لیے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سک رہے ہیں. چاہے وہ کووڈ کا, کورونا کا مقابلہ ہو, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سویلین حکومت کی لیڈرشپ میں, پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں فوج نے مدد کی, صوبوں کو ساتھ لے کے چلے. ٹڈی دل کا معاملہ آیا, وہاں پر یہی ہوا. کراچی میں انشاءاللہ ایسی ہونے جا رہا ہے, ہم اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر کام ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو فوج اور سویلین حکومت مل کر کام کر رہی ہیں, جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لیڈرشپ اس وقت عمران خان کے پاس ہے, سویلین سپریمیسی ہے, فیصلے عمران خان کرتے ہیں. اس نظام کو اگر چھیڑا نہیں گیا, اگر اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا, اگر ان کے اندر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور فوج کے اندر دراریں نہیں پیدا کی گئی, تو یہ اپوزیشن والے بھی یہی سمجھتے ہیں اور پاکستان کے دشمن عناصر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کرنے میں وہ ناکام رہے تو پاکستان کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ذرا سا یہ جس طریقے سے کل حملہ کیا گیا, جس طریقے سے فوج کے اوپر, کم سے کم یہ تو سوچ لیتے کہ وہ آپریشن جو وزیرستان میں ہوا, جو پچھلی حکومت کی مسلم لیگ نون کے وقت میں ہوا تھا, اس میں شہادتیں فوج نے برداشت کی, اور وہ جنگ آج بھی دہشت گردی کے خلاف اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ختم نہیں ہوئی. پوری دہشت گردی کی جنگ میں تو 6000 سے زیادہ فوجی شہید ہوئے ہیں, لیکن صرف اس سال 2020 میں بھی ستمبر پورا نہیں ہوا, پہلے صرف 8.5 ماہ گزرے ہیں,
اور اس کے اندر 150 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے فوجی شہیدوں کی. یہ وہ فوج ہے جس کی کوئی ایک سال سے 8.5 مہینے میں اس سال 2020 کے جنوری 1 سے ستمبر کے 10 تک 150 سے زیادہ شہادتیں ہیں بارڈر کے اوپر دہشت گردی کے اٹیکس کے اندر. اور مکمل طور پر تو جیسے میں نے بتایا کہ اوور آل تو 6000 سے زیادہ ہیں. کوئی پلٹن کوئی ریجیمنٹ فوج کی ایسی نہیں ہے جس نے شہید نہ اٹھائے ہوئے ہوں, اور ایک دو نہیں درجنوں کی تعداد میں انہوں نے شہید نہ اٹھائے ہوئے ہوں. اس فوج کو جا کر حملہ کر رہے ہیں, اور وہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ بیانیہ کس سے مل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو بیانیہ بولا جا رہا ہے یہ بیانیہ کس سے مل رہا ہے. لیکن یہ میاں صاحب کا کوئی نیا کام نہیں ہے. یہ فواد چودھری آپ کو تفصیل کے اندر بتائیں گے کہ کیا کرتے رہے ہیں. میں بنیادی طور پہ میاں صاحب کا جو طرز عمل ہے بڑا سادہ سا. اگر ادارہ ان کے مکمل قابو میں نہیں ہے تو میاں صاحب کی جنگ ہے اس ادارے کے ساتھ. اس وقت جو ہے وہ کون ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, فوج ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. فوج کا اٹیک ہم نے آپ کو بتا دیا. عدلیہ مکمل طور پر ان کی تابع نہیں ہے, اور وہ عدلیہ جس نے ان کے لیے وہ فیصلے کیے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ایک کنوکٹڈ قیدی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کورٹس نے اجازت دی باہر جانے کے لیے. حکومت نے کہا کہ اچھا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہم ان کو باہر جانے دیتے ہیں. وہ باہر جا کے تو ابھی جہاز میں بیٹھے تو پتہ چل گیا تھا کہ کتنے وہ بیمار تھے. اس کا جواب وہ خود دیں گے. انہوں نے جوڈیشری کو کل نہیں چھوڑا. یعنی اگر کوئی بھی ایک فیصلہ ایسا ہو جو ان کے خلاف ہو تو جوڈیشری جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہی. اگر فوج ان کے لیے نہ کام کرے, اور چیز کمال کی بات انہوں نے کی, وہ کہتے ہیں کہ جی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی فری الیکشن نہیں ہوا. بھائی آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, کیا آپ اقبال جرم کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے نیب کو, اب نیب کی کارکردگی پہ کوئی اعتراض کرتے تو سمجھ میں آتی تھی, لیکن جس طریقے کے گرے ہوئے حملے 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم ذاتی حملے نیب چیئرمین کے اوپر, کون نیب چیئرمین؟ میاں صاحب یہ آپ نے لگایا تھا. یہ تحریک انصاف کا لگایا ہوا چیئرمین نہیں تھا, یہ آپ کا لگایا ہوا چیئرمین ہے. تو انہوں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا, اور جو ان کی پرانی خواہش ہے وہ 90 کی دہائی کی امیر المومنین بننے کی خواہش ہے, جو قانون میاں صاحب کے آڑے آتا ہے وہ قانون ختم کر دیا جائے. جو ادارہ آزاد قانون کی بنیاد کے اوپر, آئین کی بنیاد کے اوپر کام کرے وہ ادارہ تباہ کر دیا جائے. وہی ان کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے, اور آج تک بھی وہی سیاست ان کی آج بھی چل رہی ہے. اور اسی کی تفصیل میں بتانے کے لیے میں درخواست کروں گا فواد چودھری صاحب سے کہ وہ ذرا سا اور لوگوں کو یاد دلائیں, خاص طور پہ نوجوانوں کو جنہوں نے وہ نہیں دیکھا کہ میاں صاحب کی سیاست کا سفر کیا گزرا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو بڑی تفصیل سے اسد عمر صاحب نے, اس سے پہلے شبلی فراز صاحب نے جو بتایا, تو پہلے تو میں شبلی فراز صاحب کو مبارکباد سے شروع کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں نئی روایت کا آغاز کیا ہے انفارمیشن منسٹری نے. دیکھیے لیگلی اگر آپ جاتے اور سندھ ہائی کورٹ کا اگر ججمنٹ اگر آپ سامنے رکھتے تو نواز شریف صاحب کا خطاب دکھانا غیر قانونی ہو جاتا, لیکن انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی نے جس کھلے دل کا مظاہرہ کیا, انفارمیشن منسٹری نے اور حکومت نے جس طریقے سے فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ اپوزیشن کی ساری تقاریر جو ہیں وہ دکھائیں, اور یہ ایک نئی روایت کا آغاز تھا. اور میرا خیال ہے کہ پارلیمان میں بھی جس طریقے سے تقریریں ابھی دکھائی جا رہی ہیں, پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے کبھی جو آزادی آج میڈیا کو اپوزیشن کوریج کے حوالے سے حاصل ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی حاصل جو ہے وہ نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ابو بچاؤ کانفرنس ختم ہوئی اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں اگر تو جوڈیشری اور فوج ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے اچھا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. اگر یہ عوام نے جس طریقے سے ان کو باہر نکالا اور عمران خان کی قیادت میں عوام نے جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت سے جان چھڑوائی, اگر فوج اور جوڈیشری ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو وہ بہت خراب ہے. اب اگر کل کی آپ نواز شریف صاحب کی تقریر سنیے تو اس میں کیا, اس میں یہ ہے کہ فوج بڑی بری ہے, جوڈیشری بہت بری ہے, نیب بہت بری ہے. تو پاکستان میں سارا ہی بہت برا ہے, اسی لیے تو آپ لندن بیٹھے ہیں. اور یہ پہلے لیڈر ہوں گے پاکستان کی تاریخ کے جو مے فیئر کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں. اب آپ اندازہ لگائیے اس مذاق کا جو نواز شریف قوم سے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے.
اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے جس طریقے سے وہ باہر گئے اس طریقے سے ہم نے کوشش تو کی 7 ارب روپے کا ہم نے بانڈ رکھا کہ کم از کم ہمیں, مجھے تو خیر پہلے دن سے پتا تھا انہوں نے واپس نہیں آنا, اسد بھائی نہیں مان رہے تھے, کہہ رہے تھے آ جائیں گے, اور باقی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آ جائیں گے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے واپس نہیں آنا, اسی لیے ہم نے 7 ارب روپے کا بانڈ جو ہے وہ رکھا تھا. اور وہ 7 ارب کا بانڈ اب اسی جوڈیشری نے, جس کو وہ کل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اسی جوڈیشری نے ریلیکس کیا تھا, اور اسی جوڈیشری نے کہا تھا کہ نہیں نواز شریف, شہباز شریف جو ہے اس کے اوپر چلے جائیں. جو کل کا جو ساری اگر انفوسس, اگر نواز شریف صاحب کی تقریر کا آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے انہیں وہ جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے, الزائمر ہو گیا ہے, کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کس طریقے سے سیاست میں اٹھے. یعنی پہلا الیکشن جو انہوں نے لڑا 1979 میں تحریک استقلال کے ٹکٹ پہ, نواز شریف تو کونسلر کا الیکشن ہار گئے تھے گوال منڈی سے. 1983 میں جنرل جیلانی صاحب کی جو نظر ہے وہ اس نوجوان نواز شریف کے اوپر پڑی اور انہوں نے ان کو اپنا اسپورٹس ایڈوائزر لگایا. 1985 میں جنرل جیلانی صاحب نے ان کو اپنا فائنانس منسٹر لگایا, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا جب وہاں پر پنجاب میں ہوا تو پھر اور کوئی نہیں, اب جنرل ضیاء الحق صاحب جن سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق جو ہے وہ جڑے ہی نہ, وہ بندہ بات ہی نہ کرے, ضیاء الحق صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے. یہ ابتدا تھی نواز شریف کی سیاست کی. اس کے بعد اگر آپ عدلیہ کی بات کریں, 1993 میں نواز شریف کی حکومت وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی حکومت ہے جو آرٹیکل 52(8)B کے تحت ڈسمس ہوئی, اور پھر اس کو عدلیہ نے بحال کیا, اور بے نظیر بھٹو شہید کہتی تھی کہ یہ ایک چمک کا نتیجہ ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے 96 میں اس کے بعد جس طریقے سے ججز میں بریف کیس بھیجے گئے, کوٹا بینچ کا فیصلہ وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے پہلے یہ جو لڑائی ہے فوج کے ساتھ, یہ کسی ایک فرد کے ساتھ نواز شریف صاحب کی لڑائی نہیں ہے, یہ امیر المومنین بننے کا جو ایک سودا ان کے دماغ میں سمایا ہوا ہے, ان کی کسی بھی آرمی چیف سے نہیں بنی, کبھی بھی ان کی فوج سے نہیں بنی. جنرل آصف نواز صاحب ہوں, جنرل جہانگیر کرامت ہوں, جنرل پرویز مشرف ہوں, یا کوئی بھی اور فوج کے چیف ہو, فوج کا ادارہ ہو, اس سے ان کی نہیں بنی. کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ جب آپ یہاں سے پیسے کماتے ہیں, یہاں سے پیسے اٹھا کر کے آپ باہر لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ادارے اس کا تحفظ کریں, ادارے ان کا تحفظ نہیں کریں گے. آج جس طریقے سے پاکستان کی حکومت کو, ہمیں تو کوئی فوج سے گلا نہیں ہے, ہمیں تو جوڈیشری سے کوئی گلا نہیں ہے. جوڈیشری میں روزانہ جو ہے وہ روزانہ ہمارے اوپر ریمارکس بھی آتے ہیں, کبھی بات بھی آتی ہے. ہر کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کے جو ریمارکس آئے ہیں ان کا احترام کریں. اگر چیف جسٹس صاحب نے کسی بات کے اوپر ڈسپلیئر کا اظہار کیا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اس کو ایڈریس کریں, کیونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں, ہم اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ جس طرح سے میں عرض کیا, اگر سارے ہی ادارے آپ کے خلاف ہیں, پاکستان کے عوام نے 1,70,00,000 ووٹ پی ٹی آئی کو ملا, اور پی ایم ایل این کو 1 کروڑ سے بھی کم ووٹ ملا ہے, اور اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی کو بھی جو ووٹ ملا ہے. سو ہمیں پہلی بار اپوزیشن کو, یا کل جس طرح سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, کس منہ سے وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں. ہم آپ کی بھیک سے تو نہیں آئے ہوئے. پاکستان کے عوام نے عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا ہے. 2023 میں دوبارہ مارکا ہوگا, میدان بھی ہوگا, گھوڑا بھی ہوگا, آپ تشریف لائیے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ اگلے الیکشن تک تو ضرور تشریف لے آئیں گے, یا مجھے ارادہ تو ابھی بھی نہیں لگ رہا. اب بھی جو سارا جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مریم بی بی کو لندن بھیج دیا جائے. یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ابھی جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے اس دن بات کی کہ ہم اپوزیشن سے ہر بات کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں. جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ آپ ہمارے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن دیں. اگر آپ اپنے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن نہیں دیتے تو ہم آپ کے خلاف ہیں اور ہم آپ کے استعفے مانگ رہے ہیں. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل
नवाज शरीफ साहब ने यूसुफ रजा गिलानी साहब के डिपार्चर के ऊपर अफसोस का इजहार किया कि बड़ा अफसोस हुआ, यूसुफ रजा गिलानी साहब अपना मियाद जो है वो पूरी नहीं कर सके। भाई आपको मैं याद दिलाऊं, आप ही तो पटिशनर थे यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ। काला कोट पहन के सुबह 9 बजे जो है वो कोर्ट का आगाज होता था, आप 7:45 बजे पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट काला कोट पहन के, वो आप तो भूल गए। हर इस मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ जितनी साजिशें हुई हैं, नवाज शरीफ और उनकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून उन साजिशों का लाजमी जुज़्व रही। इस मुल्क में जितनी साजिशें जुडिशरी के खिलाफ हुई हैं, नवाज शरीफ उसका एक अहम हिस्सा जो है वो रहे हैं। और अब हमें बता रहे हैं आकर के कि ये हुकूमत जो है ये इस तरह आई है और उस तरह आई है। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से आज असद उमर साहब ने पूरी तरीके से जिस तरीके से आपके सामने बयान रखा, आप देखिए कि ये जो मामलात हैं, ये जो कड़ियां हैं, ये मिल किस तरह से रही हैं। जिस तरीके से अमेरिका में बैठे हुए एक भारत नवाज ग्रुप जिसकी क़यादत हुसैन हक्कानी कर रहा है, उसका जो नैरेटिव है और उसके जो साथियों का नैरेटिव है, वो जिस तरीके से स्प्रेड किया जाता है, उसकी एक मिसाल अभी असद उमर साहब ने आपके सामने रखी कि किस तरह से ये आप देखिए कल की जो नवाज शरीफ की तकरीर है वो कहां सेलिब्रेट हो रही है, हिंदुस्तान में सेलिब्रेट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक नैरेटिव है, ये जो बयानिया है, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं बनाया गया, ये पाकिस्तान के बाहर बनाया गया। और इसको कई ऐसी कुव्वतों की हमायत और मदद हासिल रही है, क्योंकि देखिए इदारों के खिलाफ आप एक तहरीक खड़ी करेंगे, उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा, क्योंकि रियासतें इदारों के ऊपर खड़ी होती हैं। अगर इदारों को आप कंट्रोवर्शियल कर दें, अगर इदारों को आप मुतनाज़ कर दें, तो आप रियासत को मुतनाज़ कर रहे हैं। और नवाज शरीफ इसी मामले के ऊपर चल रहे हैं। मैं बाकी जो पार्टीज थी उनको मैं ये जरूर याद दिला दूं कि 2002 में नवाज शरीफ साहब जब कुलसूम नवाज शरीफ मरहूमा जो थी वो एक तहरीक चला रही थी, उस वक्त एक तरफ बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे PMLN के, दूसरी तरफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। और फिर सारी पार्टीज को यहां पर सड़कों के ऊपर छोड़ के नवाज शरीफ खुद सारा खानदान लुड़ियां डालता हुआ बाहर चला गया था। तो ये बाकी पार्टी जो उनके साथ कल बैठी थी, मैं उनको याद करा दूं कि जरा तारीख के ऊपर भी नजर रखिएगा। ये ना हो कि आप सारे यहाँ पे लोगों को निकालते रह रहे हैं और यहाँ पे जो है वो और डीले जो है वो उसकी कोशिशों में लगे रहे। और दूसरी तरफ जिस तरीके से उन्होंने अदलिया को मैं समझता हूँ मुतनाज़ किया है, अदलिया ने जितने बड़े फैसले पाकिस्तान में अदलिया ने नवाज शरीफ के हक में किए, आप उठा के देखिए 2007-8 में 8 साल के बाद जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, सुप्रीम कोर्ट में 8 साल की लिमिटेशन माफ की और नवाज शरीफ का केस सुना। इससे पहले नवाज शरीफ का जो इत्तेफाक ग्रुप में जो उनको रिलीफ दिया गया, हुदैबिया में जो उनको रिलीफ दिया गया, अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख के। लेकिन आज अदलिया भी बुरी है, आज पाकिस्तान की फौज भी बुरी है, आज पाकिस्तान की हुकूमत भी बुरी है। इस तरह से मामला चलना नहीं है। यहां पर इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पाकिस्तान के लोगों ने मुंतखब किया है और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी हुकूमत बदल सके। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे 3 साथियों ने जो गुफ्तगू आपके सामने पेश की है, उसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। और खुलासा ये है कि कल का जो इजलास है उससे मुझे एक मायूसी का इजहार दिखाई दिया और एक नाउमीदी की गर्दान थी जो दोहराई गई कल के इजलास में। कल का इजलास जो है, अगर आप उसका बगौर मुताला करें तो वो तजादात का मजमुआ है। आप अगर एक एक नुक्ते को, वक्त नहीं है तफसीलात में जाने का, तजादात का मजमुआ है। और जैसे कि अभी कहा गया कि सबसे ज्यादा शादियाने कहां बज रही हैं? आपके पड़ोस में। क्यों? कि हर उस इदारे को निशाना बनाया गया जिस इदारे से वो खाइफ हैं और वो समझते हैं कि उस इदारे ने पाकिस्तान की सलामती के लिए अपना खून दिया है और पाकिस्तान
اور دہشت گردی کو شکست دینے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے، آج دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے۔ اب جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ مایوسی کیوں تھی؟ مایوسی کی وجوہات ہیں۔ بہت سی امید لگا رکھی تھی کہ ہم نے معیشت کو اس حد تک دیوالیہ کر دیا ہے کہ یہ چل نہیں پائیں گے۔ جو ریسورس گیپ ہے وہ اتنے غالباً $20 ارب کا ریسورس گیپ چھوڑ کے گئے تھے، تو یہ ان سے پورا نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا اور دوست ممالک نے ہمارا اس آڑے وقت میں ساتھ دیا، اور پھر IMF کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہم اس سے نکل آئے۔ اور جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ایک انہوں نے جانے سے پہلے ایسے اعلانات کیے کہ آنے والی حکومت کے لیے مالی مشکلات پیدا ہوں گی، اس سے الحمدللہ ملک اب آہستہ آہستہ باہر آ رہا ہے۔ کووڈ کے چیلنج کے باوجود آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اب سدھرنے شروع ہو گئے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، خیال تھا کہ دھرنے سے امید تھی، وہ تتر بتر ہو گیا، آپ کے سامنے ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ اسد عمر نے کہا، دنیا ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ کووڈ کا چیلنج ختم نہیں ہوا۔ آج یورپ میں دوبارہ وہ نئی حکمت عملی کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیونکہ کیسز پھر بڑھنا شروع ہو گئے۔ بہت سے ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں ایک سیکنڈ ویو آ سکتی ہے۔ تو وہ لوگ جو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا درس دیا کرتے تھے، وہ آج کہتے ہیں کہ ہم جنوری میں اور دسمبر میں احتجاج کریں گے، جلسے جلوس کریں گے، ریلیز کریں گے۔ تو آپ ذرا تضادات کا ملاحظہ کیجئے۔ پھر اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، ان کو یقین کامل تھا کہ حکومت کے پاس کیونکہ سینٹ میں اکثریت نہیں ہے، انہیں اگر FATF میں FATF میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، قانون سازی کرنی ہے، انہیں بالآخر ہمارے پاس آنا ہوگا۔ اور ہم گئے اور ہم نے حد الوسع کوشش کی پاکستان کے لیے، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے اور ہندوستان کے عزائم کو خاک میں لانے کے لیے جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتے تھے۔ ہم نے بہت سی ان کی طرح جو مین تھی، امینڈمنٹس تھی، ان کو انکارپوریٹ کیا۔ They were convinced کہ نمبرز پورے نہیں ہوں گے، اور جوائنٹ سیشن میں ان کو جو سبکی اٹھانی پڑی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ وہ اپنی صفوں کو ٹٹولے، وہ اپنی صفوں کو ٹٹولے، اور ان کو اندازہ ہوگا کہ کمرے سے باہر کیا کہا جاتا ہے اور کمروں کے اندر بیٹھ کر کیا انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک تضاد ہے جو قوم کے سامنے آیا۔ پھر ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت اتنی پھنسی ہوئی ہے اور ایک ڈیڈ لائن ہے، پلینری کا سیشن آ رہا ہے، تو یہی وقت ہے نچوڑنے کا، اور 34 کے قریب انہیں ترامیم پیش کر دی کہ NRO کیا کہتے ہیں۔ NRO کیا تھا؟ آج کے اس دور کا NRO نیب کو لپیٹنا ہے، نیب کو لپیٹنا ان کی مراد تھی، ان کی منزل تھی۔ جب انہیں یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان اس پر تیار کسی صورت نہیں ہوں گے، تو انہوں نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کی۔ اب دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ٹائمنگ کی ہے۔ وہ ٹائمنگ اس لیے ہے کہ حکومت کو تو اب تقریباً 2 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا۔ اب یہ 2 سال کے بعد یہ جو آج آپ جوش دیکھ رہے ہیں، جو ایک نیا جوبن اور نیا ابھار دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ مکمل طور پر قائل ہو چکے ہیں کہ انہیں NRO یا نیب کے قوانین میں جو رعایت درکار تھی، جس کے وہ طالب تھے، وہ نہیں ملے گی، نمبر 1۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان مقدمات کو جتنا وہ لٹکا سکتے تھے وہ لٹکاتے رہے۔ اب وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہیں، اور اگر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں تو مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک ڈسپریٹ موو تھی، اور اس کا اظہار آپ کے سامنے ہوا۔ اب
बातें उन्होंने की जो फॉरेन पॉलिसी से मुतल्लिका है। आइए उनका 1 मिनट में उसका जायजा ले लेते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि अफगानिस्तान में इनको नाकामी हुई। खुदारा, आप किसको नादान बना रहे हैं? पूरी दुनिया आज पाकिस्तान पर जो नुक्ताचीनी करती थी आज मुतरफ है। पाकिस्तान ने जो एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया है इस अमन के अमल में, उसमें पूरी दुनिया आज पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। हमारे जो नाकदीन हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें इजहार करना पड़ा। पीस अकॉर्ड हुआ, पॉलिटिकल निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट हमारा मौकिफ था, इमरान खान का मौकिफ था, तहरीक इंसाफ का मौकिफ था। दुनिया कायल नहीं थी, कायल हुई, कामयाबी हुई। 29 फरवरी को एक पीस अकॉर्ड दोहा में हुआ, मुश्किलात खड़ी की गई। और आपको पता है कि स्पॉयलर्स ने जो अपना रोल प्ले करने की कोशिश की वो भी आपके सामने है, लेकिन आपने देखा कि बिल आखिर प्रिजनर रिलीफ हुई और उसके बाद रिलीज हुई और जो इंट्रा अफगान निगोशिएशंस है उसका अमल शुरू हो गया है। तो अफगानिस्तान में एपेक्स का अभी इजलास हुआ है हाल में और उसमें तय हुआ है कि जितने हमारे जो इश्यूज हैं, हमारे पास जो मैकेनिज्म है उसको बरूएकार लाएंगे। तो अफगानिस्तान में एक ड्रामेटिक शिफ्ट आया है। इसको नाकामी नहीं, इसको कामयाबी कहते हैं। दूसरी बात उन्होंने की कश्मीर पे, जरा आप उठा के देख लीजिए और प्लीज मुताला कीजिए कि ये कई साल हुकूमत में रहे, कितनी शब-ओ-मत से इनने कश्मीर का मसला उठाया और कहां कहां उठाया, और इमरान खान ने किस मौसर अंदाज में जनरल असेंबली में कश्मीर का मुकदमा पेश किया। पाकिस्तान ने इंसानी हकूक को सामने रखते हुए ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप में जो मुश्तरका अलामिया जारी करवाया और मुख्तलिफ फोरम्स पर इस इशू को उठाया। आप पूछ लीजिए, एक वक्त तो यह भी था कि वजारत खारजा में के वर्ड पर पाबंदी थी, जिक्र नहीं किया जाता था कि लोग नाला ना हो जाएं, और वो आज कहें कि इस पर उन्हें तशवीश है। जब ये मसला अरूज पे था तो तवज्जो किसने हटाई? तवज्जो उस मसले से किसने हटाई? हमने नहीं, धरने ने हटाई। ये भी लोगों के सामने आना चाहिए। और फिर अगर कश्मीर की पॉलिसी पर आपको एतराज है और आपको उस पर रिजर्वेशंस है, तो मुत्तफिका करारदादों का हक हिस्सेदार नहीं है क्या? इसी असेंबली में क्या आपने ज्वाइंट रेजोल्यूशन साइन नहीं किए? आपने कश्मीर पर जो गवर्नमेंट ने पेश किए, क्या आप उसका हिस्सेदार नहीं बने? और अगर आपने उस पर इत्तफाक किया और यूनानिमस रेजोल्यूशंस आपने पास किए, तो फिर तो आपने इत्तफाक किया। तीसरा नुकता जो मैं करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि सीपैक को रोल बैक किया गया। कमाल की बात है, जो जिस मुल्क के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं, मैं अभी 21 अगस्त को होके आया हूं और मेरी चीन के वजीर खारजा से तफसीली गुफ्तगू हुई है, वो मुतमईन है। न सिर्फ वो मुतमईन है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने न सिर्फ आगे बढ़ने का फैसला किया है, उन्होंने इस हुकूमत के साथ, हमारी हुकूमत के साथ फेज 2 का मुआहदा किया है। चलिए फेज 1 तो चल रहा था जो इंफ्रास्ट्रक्चर से ताल्लुक था जिसका, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलोकेशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, अपना जो नए 2 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बने हैं एग्रीकल्चर का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये कब हुआ है? ये तो अब हुआ है, इस दौर में हुआ है। तो रोल बैक नहीं, वो प्रोजेक्ट्स रोल ऑन हो रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने हतमी नतीजे को पहुंचेंगे। तो ये कौम को बिल्कुल किसी शक व शुबे में नहीं रहना चाहिए कि हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और ये जो दिखा रहे हैं और जमहूरियत का इनको आज दर्द दिखाई दे रहा है, ये जमहूरियत का दर्द नहीं है, ये दर्द कोई और है। ये मुल्क का दर्द कम है
اور ذات کا درد زیادہ ہے. اور اس پہ لوگوں کو, پاکستان کے لوگ باشعور ہیں, پاکستان کے لوگ سنتے سب کی ہیں, فیصلہ خود کرتے ہیں. ان کی گفتگو نہیں سنی, ہماری بھی سن رہے ہیں, اور ترازو میں رکھ کے تولیں گے اور تول کر فیصلہ کریں گے کس بات میں وزن ہے. اور مجھے یقین ہے جب وہ تول کے بولیں گے تو وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے. شکریہ. ایک ایک کر کے لینا بھائی جان, میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں, میں جواب سوال سمجھ گیا. اس کو دے دینا سر. جی چلیے آپ ریگولیٹ کر لیں. اعلامیہ تھا, اس میں بات کی تھی کہ وہ لانگ مارچ کریں گے پاکستان کے طرف. مولانا فضل الرحمان نے جس کا ذکر کیا سر, لائیو تقریروں کی آپ نے اجازت دی, ایک تو یہ بتا دیجیے گا کیا انہیں لانگ مارچ کی بھی اجازت ہوگی؟ یہ بتا دیں کہ نواز شریف ابھی اسد عمر صاحب ایک سوال کر لو نا. خشاش ہے سر, گورنمنٹ میں آپ لوگ ہیں سر, عدالتوں نے بھی انہیں مفروض کہا ہوا ہے, انہیں بلایا ہوا ہے, طلب کیا ہوا ہے نواز شریف کو. یہ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے. حکومتی سطح پر سر آپ کیا اقدامات کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہماری ذمہ داری آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے, ضرور ہوگی. کیا ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا وہ عدالت کو یہ تاثر دے کر نہیں گئے تھے, اور اس وقت کیا پورا ایک کیمپین نہیں بنائی گئی تھی کہ اگر فی الفور وہ نہیں جاتے تو ان کی جان کو خطرہ ہے؟ یہی تھا نا. پلیٹلیٹس آپ کے سامنے روز ان کا کاؤنٹ آتا تھا کہ وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور الحمدللہ اگر وہ صحت یاب ہیں اور ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو کیا وہ اپنے قول کے پابند نہیں ہیں؟ کیا انہیں اخلاقی طور پر واپس خود نہیں آنا چاہیے؟ جو وہ اوروں کو تلقین کر رہے ہیں کیا اس پر عمل ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر ایک. نمبر دو, آپ کا دوسرا سوال کا ہے, دیکھیے وہ انہوں نے تاریخ جو اس کی دی ہے وہ دی ہے جنوری 2021, ٹھیک ہے, بقول ان کے. تو ابھی تو اس میں کئی طویل راتیں ہیں اندر, اور آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ وہ فیصلوں پر نظر ثانی بھی فرما لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی وہ, میں کر چکا پہلے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور, وہ کئی قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں. اور پھر جن آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے, دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس حکومت کو الیکٹ کیا ہے. ہم ووٹوں سے آئے ہیں, ہم چور دروازے سے نہیں آئے, منتخب ہو کر آئے ہیں, اور پاکستان کے لوگوں نے ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے ان لاکھوں ووٹرز کی تصحیح کی ہے, 1,70,00,000 جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ان لوگوں کی تصحیح کی ہے, ان کے سیاسی شعور پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے, اور یہ درست نہیں ہے. تصویر قیادت کے ساتھ پارلیمانی رہنماؤں کی ایک ملاقات ہوئی اور اطلاع کے مطابق آپ اس ملاقات میں موجود ہیں. بند کمرے اجلاس میں کچھ اور موقف منگایا جاتا ہے اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے, اور جیسے اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں, جیسے اے پی سی میں آئے, تو سارا موقف ہی بالکل الٹ ہو گیا. آپ کیا کہیں گے اس سارے معاملے میں کہ بند کمرے اجلاس میں موقف بالکل الگ ہے اور باہر نکل کے میں تو جی دیکھیے, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اس کی ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کی مثال میں اس دن دیتا ہوں جس دن جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا. بل سینٹ میں جاتا ہے, سینٹ اس کو ریفر کرتی ہے ٹو دی اسٹینڈنگ کمیٹی جو لا اینڈ جسٹس کی ہے. اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں اکثریت جو ہے اس بل کو پاس کرتی ہے جس میں وہ موجود ہے. ایک فون کال آتی ہے اور اجلاس میں جا کر اسی سینٹ میں, اسی اسٹینڈنگ کمیٹی جہاں ووٹ حتمی دے کے آئے ہوتے ہیں, اجلاس میں جا کے اس کے خلاف ووٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے جو ان کا عمل اور یہ کردار آپ کے سامنے ہے. اور باقی جو وہاں گفتگو ہوئی وہ پھر میرا خیال ہے
آپ بہت سے پردہ نشین ہیں ان کو بے نقاب نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو نواز شریف صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے۔ اسد عمر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کور کمانڈر پر سنگین الزامات لگائے ہیں، آپ نے کسی نے بھی جواب نہیں دیا، کیا وہ کور کمانڈر سابق کور کمانڈر خدا کا جواب دے گا؟ شاہرخ قریشی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جرنیلوں کا نواز شریف کے ساتھ تعلق رہا، ان کی پیداوار رہی، آپ کا ماضی پوری قوم کے سامنے، کیا آپ کے ماضی کو آج کی سیاست کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ اچھا جی، پہلی بات تو یہ آپ نے بڑا حمود الرحمان کمیشن یہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کے گئے، کیوں نہیں ریلیز کر دی تھی رپورٹ؟ یہ جمہوریت ہم کو آپ کیوں خیال ہے؟ یہ ضرور کرنی چاہیے، بالکل کر دینی چاہیے۔ اچھا جی، جو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا۔ میں تو جنرل عاصم باجوہ کے ساتھ بڑا قریبی طور پہ کام کرتا ہوں، میرے وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئر ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ رپورٹ مجھے کرتے ہیں، سی پیک اتھارٹی جو پلاننگ کمیشن پلاننگ منسٹری کے ساتھ کام کرتی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ سب کو تکلیف ہے کہ جی وہ سویلین سپریمیسی بھائی جان۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے پاس ایک انتہائی قابل آفیسر ہے جو سی پیک، جس کو وہ میاں صاحب کل کہہ رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں اس کے لیے بی آر ٹی کر دیا ہے، وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے۔ سی پیک کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے جو ہیں وہ اس سال منظور ہوئے ہیں۔ ML1 پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ، سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ قبول ہوا ہے، اور جس طریقے سے ہمارے اسپیشل اکنامک زونز میں تیزی آئی ہے، ہمارا کوہالا اور آزاد پتن ہوا ہے، یہ سب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک سی پیک اتھارٹی لیڈ بائی اے ویری فائن آفیسر وہ جو کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک ان کی بلوچستان کی، ان سے ذرا بول دیں کہ آپ کے ادھر آس پاس کہیں بیٹھے ہوتے نہیں، وہ ویڈیو ہوتے شاید زرداری صاحب، ہاں بڑے بڑے زرداری صاحب ویڈیو ہوتے، چھوٹے زرداری ادھر، تو زرداری صاحب کی تو اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ریکارڈ کے اندر موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلوچستان کی گورنمنٹ ہم نے گرا دی۔ تو پہلے آپس میں تو فیصلہ کر لینا کس نے گرا دی۔ یہ عاصم باجوہ کی طرف سے یاد آ گئے۔ ویسے میں عاصم باجوہ سے تھوڑا سا میں ان سے بہت امپریس ہو گیا ہوں، میں تو سمجھتا تھا کہ بس ایک اچھے فوجی افسر ہیں، کل تو مجھے پتا چلا کہ وہ بہت بڑی بلا ہیں۔ اے پی سی کے بعد ایک چارٹر آف پاکستان کے نام سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کمیٹیوں کا کیا مستقبل ہوگا جبکہ سندھ حکومت کی طرف سے استعفا کے معاملے پر ٹوٹلی ریفیوز کیا گیا کہ ہم استعفے کسی صورت میں نہیں دیں گے، تو کیا یہ دراریں پڑیں گی مستقبل میں، اکٹھے رہ سکیں گے؟ کل مولانا صاحب کی تقریر بھی روکی گئی، مولانا صاحب بھی ناراض ہو گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مستقبل ہوگا اس کا؟ دیکھیے ان میں کون سی قدر مشترک ہے؟ آپ دیکھیں یہ جو الائنس ہے نا، یہ الائنس آف کنوینئنس ہے، یہ کوئی نظریاتی الائنس نہیں ہے۔ نظریاتی طور پر تو یہ ایک دوسرے کے صف آ رہے ہیں، نظریاتی طور پر تو آج بھی اگر دیکھا جائے جن کانسٹیچوئنسیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے، ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ ہاں، ان کو اکٹھا کیا کر رہا ہے؟ وہ ہے ایک عمران خان سے ضرورت سے زیادہ محبت اور خوف وہ یکجا کر رہی ہے، اور یہ وقتی ہے، یہ صرف اپنے ایک مقصد کے حصول کے لیے ہے، اور ان کا مقصد اگر ان کو پورا ہوتا ہوا دکھائی دیا تو یہ پھر تتر بتر ہو جائیں گے۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی دیرپا ہے؟ یہ دیرپا نہیں ہے، یہ آبجیکٹو اورینٹڈ ہے۔ ایک نمبر 2، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصولوں کی بات، اصولوں پہ تو آپ بات کریں تو ووٹ پورے کتنے ہوتے ہیں اور کھڑے کتنے ہوتے ہیں اور گنتی ہوتی ہے تو کتنے نظر آتے ہیں؟ تو پھر اب یہ بتائیں، پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی تھی، ان سینیٹرز کے خلاف جنہوں نے ان کے بقول ان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا، ان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا۔ بڑی کمیٹی بنی تھی نا، جیسے آپ نے کہا کمیٹی بنی ہے جی، اور اس کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا؟ کارروائی ہونی تھی نا۔ کس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوا؟ سینٹ میں خیبر پختونخوا میں جب پی ٹی آئی کے کچھ ممبران نے نامناسب حرکت کی جو کہ پارٹی کے انٹرسٹ کے منافی تھی، اصولوں کے منافی تھی، 20 سٹنگ الیکٹڈ ایم پی ایس کو اٹھا کے باہر کیا۔ آپ نے ایک کو کیا؟ نہیں کیا۔ سو میں عرض کر رہا ہوں یہ گفتگو ان کی اور ہے اور عمل ان کا اور ہے۔
اچھا ایک سیکنڈ آپ نے ایک ساتھ میں مینشن کیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی مولانا فضل الرحمان کی تقریر ہم نے نہیں دکھائی. آئی جسٹ وانٹ ٹو کریکٹ دا ریکارڈ. یہ ہم نہیں تھے. یہ سوال آپ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی پوچھے جو آرگنائز کر رہے تھے. ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا. آپ ہی کا میڈیا نشر کر چکا ہے اور وہ فوٹیجز بھی دکھا چکا ہے جس میں کہ مولانا صاحب نے ان سے پروٹیسٹ کیا ہے, ہم سے نہیں کیا. شاہ صاحب ایک ایسے وقت میں جب آپ ایک جی بی کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اے پی سی شاید اسی لیے تھی کہ وہ کچھ گین کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے, کچھ لے دین کرنا چاہتے ہیں, اور کل اے پی سی کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ گین کس نے کیا, فوج کے خلاف کتنا بول کے آپ لوگوں کو مضبوط نہیں کیا گیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ انہوں نے حاصل کیا کیا ہے, کھویا کیا ہے, یہ وقت بتائے گا. کئی دفعہ جذباتی گفتگو وقتی طور پر تو بہت اچھی لگتی ہے, لیکن اس کے دیر پا نتائج بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کل مجھے بتائیے کس ادارے کو بخشا, مجھے ایک ادارہ بتائیے نا. انہوں نے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا, انہوں نے جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ بنایا, انہوں نے الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا, انہوں نے نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا. مجھے بتائیے کون سا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے جس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی ہے جس کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا؟ اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دل جیتے ہیں تو ان کو مبارک ہو. جی بی کے حوالے سے, ہاں جی بی کے حوالے سے دیکھیے, ہم نے واضح طور پر کہا ہے, ہم نے نہ نیب کے بارے میں نہ کسی اور بارے میں سودے بازی نہ کرنی ہے نہ کریں گے. گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایک خواہش ہے, آج سے نہیں درینہ خواہش ہے کہ ان کا اپنا ایک تشخص ہونا چاہیے, وہ آئیڈینٹی چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کہا کہ مل بیٹھ کر ہم اس پر ایک اتفاق رائے پیدا کر لیں کہ ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے, اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو کشمیر کا موقف ہے جس میں ہمیں آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی آن بورڈ لینا تھا اور لیا اور لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیشنل کنسنسس بھی بنائیں گے. اس پر پیپلز پارٹی ماضی میں باتیں کرتی رہی, کچھ اقدامات انہوں نے اٹھائے. نواز شریف صاحب کے دور میں سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی, اس کمیٹی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے, اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ, اور یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ وہاں کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں اور وہ اس کو ہوا دے رہی ہیں اس سینٹیمنٹ کو, اور وہ وہاں پیچیدگیاں پیدا کرنا چاہتی ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, وہاں وہ سب نیشنلزم کو ہوا دینا چاہ رہی ہیں. تو ان کے عزائم اپنی جگہ اور پاکستان کے مفادات اپنی جگہ. ہم اس پر کھلے دل سے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار تھے تاکہ اس پر ایک نیشنل کنسنسس ہو سکے اور ہم آگے بڑھ سکیں. شبلی صاحب, ابھی فواز صاحب نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا واضح بلکہ سیدھا ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے کہ کیلیبریٹڈ پرسن جو ہے وہ لائف کیے جا سکتے ہیں, خاص کر نیشنل ٹیلی ویژن. تو یہ پرائیویٹ کیمرا کو کس نے ڈائریکشن اس چیز کو روکا جائے؟ پرائم منسٹر کیمرا کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں؟ کوئی لا ایسا موجود ہے کہ اس کو روکا جائے؟ اور کیمرا نے کیوں نہیں ایکشن لیا جب سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے کیمرا لیتا ہے؟ دوسرا سوال میرا ایک اور ہے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب, آج آرمی چیف نے آپ سے اور پرائم منسٹر سے میٹنگ کی ہے پریس کانفرنس میں, اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ آیا کہ سول ملٹری کوآرڈینیشن تھی یا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سیاست پر مداخلت ہے فوج کی, یا وہ ایشو سیاسی ایشو ڈسکس ہوئے یا کوئی اور ایشوز؟ سر میں یہ جو پہلا سوال انہوں نے پیمرا کا کیا, پیمرا نے ایکشن کیوں نہیں؟ جی ہم نے ایکشن دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک کا پولیٹیکل فیصلہ جو کہ ہم لیتے ہیں. ہم نے پیمرا کو ہم یہ جو لا ہے وہ کوٹ کر کے ہم ان کو روک سکتے تھے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سوال آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے نواز شریف کو جانے کیوں دیا. تو یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ اگر ہم فل قانون کی عملداری کریں تو پھر بھی ہماری جان نہیں چھوٹتی. اور اگر لیکن کتنی عجیب اور خوشی کی بات ہے کہ میڈیا کہہ رہے ہیں کہ سینسر کرنا چاہیے.
ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, सेंसर आपका जो दूसरा सवाल का हिस्सा है उस पर किबला अर्ज ये है, हमारे 100 सियासी इख्तिलाफात, मैं आज भी उनसे कहूंगा, प्लीज डू नॉट ड्रैग नेशनल इंस्टीट्यूशंस इनटू पॉलिटिक्स। ये आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, ये आप किसी इदारे की खिदमत नहीं कर रहे, और आप अगर करेंगे तो ये आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, हुकूमत का नहीं कर रहे। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आप नुकसान दे रहे हैं। आप उन्हीं का खेल खेल रहे हैं जो इस इदारे को तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं, और उनके पीछे अज़ाइम है उनका हिस्सेदार बिल्कुल ना बनिए, ये आपके और मुल्क के मफाद में नहीं है। कैसी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कि आपने तो मियां साहब की वापसी, उनकी अखलाकी जो तकाज़े हैं उन पर डाल दी, लेकिन हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया को एक खत लिखा गया था। एक तो ये बता दें कि उस हवाले से आपको उनके बरतानिया का क्या जवाब मौसूल हुआ है, और दूसरा अगर अपोजिशन जिस तरह उन्होंने कहा कि वो इज्तिमाई इस्तीफों का वेपन यूज करते हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था, तो क्या आप उनके इस्तीफे उसी तरह लटकाए रखेंगे या कबूल करने की? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि हमारा जो उस वक्त इस्तीफे का रिकॉर्ड कराने का, एहतजाज करने का जो मकसद ये था कि हमारी दाद रसी हो, और जिस दिन जुडिशल कमीशन हमारे वजूद में आ गया और हमारी सुनवाई हो गई और हमें इत्मीनान हो गया। देखिए हमारा झगड़ा असेंबली से तो नहीं था, हमारा झगड़ा, हम तो इलेक्टो के आए थे, हम ये कह रहे थे कि हमने निशानदेही की है और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने पहले कोशिश की कि कोई पार्लियामेंट्री फोरम से हो जाए, तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री फोरम से हो नहीं सकती क्योंकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता। तो ये अगर कोई कमीशन बनता है ऑफ इंक्वायरी तो वो जुडिशियल कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ही बना सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, हमारी बात सुनी, तो हमने एहतजाज भी खत्म कर दिया, हमने धरना भी लपेट लिया और हमने असेंबली में रह के अपनी कार्रवाई और अपना ऑपोजिशन का किरदार अदा किया। अब ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा का ऑप्शन है, वो ऑप्शन तो कल भी एक्सरसाइज कर सकते थे, वो जब चाहे कर सकते हैं। ये तो उन पर मुनहसर है ना कि वो एक्सरसाइज करना चाहते भी हैं या हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। जहां तक वो ताल्लुक है जी, जो कोर्ट ने हमसे तकाजा किया है कि उनको जो नोटिस है जो दिया जाए, उस तकाजे को, उस कानूनी तकाजे को हम पूरा कर रही हैं इंशाअल्लाह। शाह साहब, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि कल की एपीसी के बाद जो पड़ोसी मुल्क है उसके बयानी को तकवीत मिली है और रियासती इदारे जो हैं उनको निशाना बनाया है, पड़ोसी मुल्क उसको यानी निशाना बनाया गया रियासती इदारों को। तो जैसे कि अपोजिशन लीडर जो है उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें खदशात हैं कि शायद हमें कोई आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तो अब आगे जनवरी तक से पहले कोई हुकूमत नए मुकदमात बनाने का कोई इरादा रखती है? वो लंदन बैठे हुए हैं। देखिए पहली बात तो ये है, इस वक्त जितने मुकदमात का वो सामना कर रहे हैं इनमें से एक मुकदमा वो नहीं है जो पीटीआई की हुकूमत ने बनाया हो, एक मुकदमा नहीं है जिनका वो सामना कर रहे हैं। इस दौर में, इन 2 सालों में एक मुकदमा उन पर नहीं बनाया गया। ये माजी के मुकदमे हैं जो वो एक दूसरे के खिलाफ करते रहे, और जब दोनों निशाने में आए तो अब दोनों मिलकर उसका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे फरार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत सारे सवाल पूछे जो उठने से पहले एक मेरी आपसे दरखास्त है कि एक सवाल जो है वो हमारी तरफ से आप शहबाज शरीफ साहब से जरूर पूछें। शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे जी, कल मियां नवाज शरीफ ने फौज के बारे में जो कहा है कि आपके क्या तासुरात है, इस पे ये सवाल हमारे
براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے تھے اسلام آباد سے، جہاں وفاقی وزراء جن میں شامل ہیں وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوہدری، یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پریس کانفرنس کی گئی ہے کل ہونے والی اپوزیشن رہنماؤں کی اے پی سی کے